الدين والكرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام گلائے عقیدت میں آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کا ہمارا انتخاب منور بدایونی ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور آج ہمارے درمیان ہماری رہنمائی کے لیے ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈاکٹر صاحب جناب ڈاکٹر شہزاد احمد شہزاد صاحب نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے درمیان آج ایسا شناخہ موجود ہے کہ جنہوں نے فروغ نعت کے حوالے سے بھی بہت کام کیا اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر گھر سجانے میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد ابرار حسین صاحب. ابرار بھائی السلام علیکم. کیسے ہیں ابرار بھائی؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، شکر. تو چلتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کی جانب اور میں بلا کسی تاخیر ڈاکٹر صاحب سے منور بدایونی کے حالات زندگی، ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں پوچھنے جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ابتدائی حالات. ڈاکٹر سبحان اللہ. دیکھیے، منور بدایونی کا پیدائشی نام جو تھا وہ ثقلین احمد تھا. سبحان اللہ. اور یہ صدیقی اور رحمانی تھے. سبحان اللہ. الحمدللہ. 1908 میں یہ بدایوں میں پیدا ہوئے. 1908 میں یہ بدایوں میں پیدا ہوئے اور پاکستان بننے کے بعد 1951 میں یہ کراچی تشریف لائے. سبحان اللہ. کراچی تشریف لائے اور منور صاحب کا جیسے بھی آپ نے حسن آغاز کیا ہے جی، یہ منور صاحب کی سب سے معروف نعت کا شعر ہے. سبحان اللہ. جو آپ نے پیش کیا ہے. نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، واہ واہ واہ. جسے چاہے اس کو نواز دے. سبحان اللہ. یہ در رسول کی بات ہے. سبحان اللہ. در حبیب کی بات ہے. تو الحمدللہ منور بدایونی کی شخصیت جو ہے بہت چھوٹا سا نعت کا مجموعہ ہے. منور نعتیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں 15-20 مجموعے نہیں ہیں ان کے، اچھا، مگر وہ چھوٹا سا 112 صفحے کا مجموعہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے منور بدایونی صاحب کو ایسی شہرت عطا فرمائی ہے اور ایسی تازگی عطا فرمائی ہے کہ ان کی نعتیں 1984 میں ان کا انتقال ہو چکا ہے. 6 اپریل 1984 کو ان کا انتقال ہوا. کراچی میں ہی مدفون ہے. تو بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ آج بھی ان کی نعتوں کا وہی اثر قائم ہے. اور یہی والی نعت کسی یہ والی نعت بھی اور دیگر نعتیں بھی ان کی. سبحان اللہ. ابھی جیسے ہمارے نعت خواں یہاں موجود ہیں الحمدللہ، وہ آپ کے قلوب کو گرمائیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ منور صاحب نے بالکل بالکل کیسی پیاری پیاری نعتیں لکھی ہیں. بالکل. اور وہ نعتیں جب ہم سنتے ہیں بالکل تو ہمارے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے. بالکل. اور ہماری چشم بھی نم ہوتی ہے. بالکل. الحمدللہ منور صاحب، منور بدایونی صاحب وہ معروف نعت گو شاعر ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میرے ساتھ میں نے ان کے ساتھ محفلیں کی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کئی جگہ میں نے انہیں بلایا بھی ہے. اچھا. تو آپ ایک خاص بات دیکھیں منور صاحب کی. میں نے کہا حضرت میں رکشے یا ٹیکسی سے آپ کو بلواؤں گا، تو کہنے لگے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے سرکولر ٹرین چلتی تھی پورے کراچی میں. سبحان اللہ. ماشاء تو اللہ. کہنے لگے کہ میں جو ہے حسن اسکوائر سے بیٹھ کے اچھا اس میں آ جاؤں گا. سبحان اللہ. الگیلانی ایک اسٹیشن ہوتا تھا وہاں پہ، اچھا، وہاں سے بیٹھ کے بابا صاحب کا مزار ہے جی، اور اس کے پیچھے اسٹیشن ہے الگیلانی. اچھا. تو کہتے تھے وہاں سے بیٹھ کے تمہارے ایئرپورٹ پہ اتر جاؤں گا میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ 8 آنے کا ٹکٹ ہوتا تھا، وہ ٹیکسی میں نہیں آئے ان کا وہ دیکھیں. اور رات کو جب محفل سے واپسی پہ میں نے نصر اللہ خان نوری اور حمید اللہ خان نوری کے ساتھ انہیں ٹیکسی میں بھیجا تو ناراض ہو گئے وہ. اچھا. کہ میں لوکل سے چلا جاؤں گا اور تم مجھے وہاں چھوڑوا دو، میں لوکل سے چلا جاؤں گا. اچھا. ہم نے کہا نہیں حضرت آپ اس میں بیٹھیں. تو اس پہ ناراض ہو گئے کہ تم نے وعدہ خلافی کی. آپ دیکھیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں دیکھیں، سادگی. آپ سادگی دیکھیے. بالکل. تو شاہ فیصل کالونی 3 نمبر میں نے انہیں بلوایا تھا. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. میری یہ سعادت ہے ایک نعت ایسی سنیں گے آپ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے مجھے دی تھی. سبحان اللہ. الحمدللہ وہ بھی سنیں گے. اور منور بدایونی کے بغیر
نعت کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا، بے شک، اور نعت خوانی کا بھی تذکرہ مکمل نہیں ہوگا بے شک، جب تک کہ ان کی نعتیں شامل نہ ہوں۔ بے شک، بے شک۔ تو یہ سعادت آپ کے حصے میں آ رہی ہے کہ الحمدللہ آپ ایسے نعت گو شعراء کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جو اپنے زمانے میں اور اس کے بعد بھی جن کی نعتوں کو شہرت دوام حاصل ہے۔ بالکل بالکل، یہ والا جو شعر ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ آپ جہاں پر بھی دیکھ لیں، کسی بھی گاڑی کے پیچھے دیکھ لیں یا کسی بھی آپ بریانی کے اس پر دیکھ لیں، تو یہ لکھا ہوا دکھے گا آپ کو۔ مسجدوں میں توہرے لگے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اس میں جس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ایسی بات ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ صحیح۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں یہ روپے پیسے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو جسے یہ چیز حاصل ہو رہی ہے یہ روپے پیسے سے نہیں بلکہ اللہ کے کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے توفیل سے یہ حاصل ہو رہی ہے۔ بالکل، تو الحمدللہ بالکل۔ چلیے ناظرین، اب چلتے ہیں ہم جناب ابرار حسین صاحب کے پاس۔ میرا یہ یقین ہے کہ جو اس نعت خواں کو سن لیتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، جو انہیں جانتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو انہیں نہیں جانتے وہ ان کو سننے کے بعد ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ چلتے ہیں ابرار حسین صاحب کے پاس۔ ابرار بھائی، مشہور زمانہ کلام جس کا یہ شعر ہم بار بار ذکر ہو رہا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ والی نعت ہمارے ناظرین کے لیے پیش یہ ضرور میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، لیکن اس بات کا اعتراف و اظہار کے ساتھ کہ میری خوش بختی کے میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر سبحان اللہ، سبحان اللہ کی موجودگی میں نعت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک اساتذہ کی شفقتیں قائم دائم رکھے، آمین آمین۔ نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں،
سبحان اللہ حبیب کی بات سبحان اللہ بے شک اور تجھے منور بے نوا در شاہ سے چاہیے اور کیا تجھے منور بے نوا در شاہ سے چاہیے اور کیا جو نصیب ہو سبحان اللہ کبھی دیکھنا تو بڑے نصیب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی سبحان اللہ قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد ابرار حسین صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں منور بدایونی کے اس کلام کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کا جو شعر ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، اس کے بارے میں دیکھیے یہ نعت جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو ایسی شہرت دی ہے اچھا اور ابرار صاحب کا جو حسن بالکل، انتخاب ہے بالکل اچھا۔ اور پھر ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابرار صاحب نے درمیان میں اس میں جو ایک شعر پڑھا ہے وہ تو بڑا مارکا آ رہا ہے، اور ابرار صاحب کے ذہن میں یہ شعر جب آیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا نہیں، بالکل باخدا نہیں، بالکل بالکل منور صاحب نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے اچھا کہ وہ خدا نہیں، باخدا باخدا نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا نہیں، بالکل باخدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، مالک وہی ہے اللہ تعالیٰ، بالکل خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ بالکل تو یہاں پر کوئی غلط فہمی ہو کسی کو کہ وہ خدا تو انہیں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، بالکل خدا بے خدا شک، ہیں بے شک، اور رسول رسول ہیں۔ رسول تو منور صاحب یہ حقیقت کو واضح کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، بالکل وہ مگر خدا سے جدا نہیں، بالکل وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ بالکل بالکل اللہ ان سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ اس کے حبیب ہیں، بالکل خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، اور اس کے حبیب بھی ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اور پھر ابرار صاحب وقت کی قلت کی وجہ سے ہے یہ، ابرار صاحب وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی۔ اچھا منور صاحب کیا بات کہتے ہیں، وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، سبحان اللہ، یہ کسی غریب کی بات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور منور صاحب نے جو اس کا مقطع ہے، مقطع بالکل میں اسی پہ آنے والا تھا ابھی، بڑا زبردست کہا ہے انہوں نے کہ تجھے اے منور بے نوا،
در شہ سے چاہیے اور کیا، واہ واہ، جو نصیب ہو کبھی دیکھنا آہا، تو سبحان بڑے اللہ۔ نصیب کی بات ہے، جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، اللہ کا گھر اور مصطفیٰ کا در جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بہت نصیب کی بات ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور ان کی بخشش کی سند ہوتی ہے وہ۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، منور صاحب نے مطلب یہ بھی درس دیا ہے کہ اللہ کے گھر کو اور مصطفیٰ کے در کو دیکھنا جو ہے یہ بھی بہت بڑے نصیب کی بات ہے۔ نصیب کی بات ہے سبحان یہ، اللہ۔ الحمدللہ۔ اور یہ نعت تو ان کی بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، بالکل بالکل اور اللہ رب العزت کے کرم سے اسے شہرت دوام ملی، بالکل بالکل۔ ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں ناظرین ایک بار پھر ابرار بھائی کے جانب۔ ابرار بھائی نے اتنی خوبصورت انداز میں اس سے پہلے والی نعت پیش کری، یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں میرے سننے والے ناظرین کے بھی دل پہ جا کے لگی ہوگی۔ میں ابرار بھائی سے گزارش کروں گا، ابرار بھائی آپ کی کوئی پسندیدہ نعت جو کہ منور بدایونی صاحب نے لکھی ہو پیش کریں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نعت واقعی ایسی پیاری نعت ہے جو میں بہت ذوق شوق سے پڑھتا بھی ہوں، مجھے بےحد پسند ہے، اچھا، اور میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در سبحان کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدا اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، سبحان اللہ۔ کہ پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، پانے کو تو خورشید سبحان اللہ۔ کہ اللہ کے گھر سے رسائی تیرے در تک، اللہ کے گھر سے رسائی تیرے در تک، اللہ کے گھر تک ہے رسائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، کہ حوروں نے ملائک نے اجنان بشر نے، حوروں نے ملائک نے اجنان بشر نے، کس کس نے کہا بھیک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ اور مقطع کہ محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کان
کندھے پہ چٹائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی سبحان اللہ ابرار صاحب سبحان اللہ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی سبحان اللہ سبحان اللہ ابرار بھائی بہت خوب پڑھا آپ نے ماشاء اللہ۔ یقیناً آپ لوگوں کو بھی سننے میں مزہ آیا ہوگا چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں اس کلام کے بارے میں اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی سبحان کیا اللہ۔ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس کلام کے بارے میں بہت خوبصورت پڑھا ہے ابرار حسین صاحب نے اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں بالکل اور بالکل سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ سبحان اللہ سینے میں بھرا ہے سبحان اللہ ڈاکٹر تیری صاحب نعتوں کا خزانہ عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی سبحان اللہ سبحان اللہ عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی سبحان اللہ تو منور بدایونی صاحب نے اپنی کمائی کو جو نعت کی کمائی تھی وہ عالم میں لٹائی ہے بالکل بالکل اور ان کی اگر سادگی کا میں آپ کو بتانا چاہوں اچھا تو آپ حیرت کریں گے کہ اتنا بڑا شاعر اور اتنا سادہ طبیعت اور اتنا سادہ مزاج اچھا علامہ ریاض الدین سہروردی کے ہاں کل پاکستان محفل نعت ہوتی تھی اچھا بہت پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں ہوتی تھی تو وہاں پر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آتے تھے اور اچھا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے سیڑھیوں پر ہی ہاں آگے آ کے اسٹیج پہ تو جو لوگوں کو جب پتہ چلتا تھا کہ یہ منور صاحب ہیں اپنا عصا ٹیکتے ہوئے آتے تھے اور وہاں اسٹیج پہ بیٹھ کے 15-20 منٹ بیٹھے اور پھر واپس چلے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ منور بدایونی ہے تو الحمدللہ ان کا کلیات بھی چھپ گیا ہے ان کی ساری نعتیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پھر جو ایک خاص گوشہ ہے وہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ خاص گوشہ ان کا یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں تحریک پاکستان کے حوالے سے جی بہت سے ترانے لکھے ہیں جو مقبول بھی ہوئے اپنے دور میں اچھا تو منور بدایونی ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے کلام نے تحریک پاکستان میں بھی پذیرائی حاصل کی سبحان اللہ اور سبحان پھر اللہ شاید اس کی برکت ہو کہ اللہ رب العزت نے ان کی نعتوں کو اتنی شہرت دے دی ہے اچھا کہ ان کی ہر نعت مقبول عام ہے واہ 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 اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اتنا چھوٹا سا مجموعہ ہونے کے بعد اتنی کم نعتیں ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے کتنی شہرت عطا فرمائی لوگوں کے 15-15 20-20 25-25 مجموعے ہیں اور ذرا آگے بتاؤں 50 مجموعے ہیں ان 50 مجموعوں میں سے 50 نعتیں تو کیا نکلتی 50 شعر بھی نہیں نکل سکے اچھا میں جو کہنا مقبولیت کے حوالے سے قبولیت کے حوالے سے مگر منور صاحب وہ خوش نصیب آدمی ہیں کہ ان کی ہر نعت بارگاہ رسالت میں پذیرائی حاصل کرتی ہے الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلتے ہیں ناظرین آپ کو ایک بار پھر میں بہت ہی ایک اور خوبصورت نعت ابرار بھائی سے سنوانے جا رہا ہوں ابرار بھائی اب ہمارے ناظرین کے لیے کون سا کلام پیش کر رہے ہیں ضرور یقیناً جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حضرت منور بدایونی علیہ رحمہ کے تمامی کلام کو کلام مختصر ہیں لیکن تمامی کلام مقبول بارگاہ ہوئے بڑھ کر ایک تو میں یقیناً ایک ان کا معروف اور مقبول بارگاہ کلام کے چند اشعار پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں جب وہ دل کے قریب ہوتے عالم عجیب ہوتے ہیں وہ بھی عالم عجیب ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فیضیاب ان کے آستانے سے سبحان اللہ فیضیاب کہ آستانے سے
کیسے کیسے غریب ہوتے ہیں، ابرار صاحب سبحان اللہ، کیسے غریب ہوتے ہیں. کیا خوبصورت شعر ہے. سبحان اللہ. حبیب خدا کے ہو جائیں، سبحان اللہ. جو حبیب خدا کے ہو جائیں، وہ خدا کے سبحان حبیب اللہ. ہوتے ہیں، وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں. اور ان مریضوں بے شک کا پوچھنا کیا ہے، ان مریضوں کا پوچھنا کیا ہے، جن کے وہ خود طبیب سبحان اللہ. ہوتے ابرار سبحان اللہ، جیتے رہو. جن کے وہ خود طبیب ہوتے ہیں. اور مقطع میں دیکھیے کیا آپ نے فرمایا کہ اے منور غریب اس در سبحان کے، اے منور غریب اس در کے، ارے نام ہی کے غریب سبحان اللہ. ہوتے ہیں، جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں، وہ بھی عالم عجیب سبحان اللہ. ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ. محمد ابرار حسین بھائی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ایک بار پھر چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب، جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت نعت ادا کی ہے انہوں نے. اور جو حبیب خدا کے ہو جائیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. اور دور رہ کر بھی ان کے دیوانے، دور رہ کر بھی ان کے دیوانے ان سے کتنے قریب ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر ان سے صاحب کتنے قریب ہوتے سبحان ہیں. اللہ. ان مریضوں کا پوچھنا کیا ہے واہ واہ. جن کے وہ خود طبیب ہوتے ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. تو اصل میں یہ نعت جو ہے اتنی سادگی سے لکھی گئی ہے اور اتنی زبردست نعت ہے یہ کہ اس کا ایک ایک شعر جو ہے وہ سننے والے پر کیفیت طاری کر دیتا ہے. بالکل بالکل. اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی لغت کا سہارا لینا پڑے گا یا کسی سے اس کی تشریح کرانی پڑے گی. آپ ایک ایک لفظ دیکھیے، وہ منور صاحب نے اس نعت میں نگینے کی طرح جڑا ہوا ہے. بالکل بالکل. اور وہ ہر لفظ جو ہے اور ہر شعر جو ہے وہ الحمدللہ اتنا مارکا آ رہا ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ وہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے. سبحان اللہ، اور سبحان اللہ. پھر جو انہوں نے مقطع کہا ہے جی. اس کا تو جواب نہیں. واہ واہ. اے منور غریب اس در کے. اب دیکھیے کہ یہاں خصوصیت بیان کر رہے ہیں. اے منور غریب اس در کے. واہ واہ. نام ہی کے غریب ہوتے ہیں. ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ نام ہی کے غریب ہیں، واہ واہ. مگر وہ اتنا نوازتے ہیں، اتنا بالکل. دیتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ بھر بھر کے دوسروں کو دیتے ہیں. ان کی تجوریاں بھری ہوئی ان کی ہیں. تجوریاں بھری واہ ہوئی. واہ. انہیں غریب نہ سمجھو، وہ واہ نام واہ. ہی کے غریب بالکل، ہیں. بالکل، بے شک. اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے طفیل اتنے تونگر ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ وہ اپنے دسترخوان سے ہزاروں لوگوں کو فیضیاب کرتے ہیں. تو منور صاحب کی جو نعتیں ہیں وہ سرمایہ ہے نعتیہ ادب کا. بالکل بالکل. اور جو ان کا نعتیہ کلام ہے وہ الحمدللہ ہمیشہ مقبول عام رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سر جھکایا ہے بارگاہ رسالت میں، بالکل. اور جس شاعر کا سر وہاں جھکتا ہے
سمجھ لیجئے کہ اللہ کا پھر اس پر کرم ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت کے طفیل اس کی نعتوں کو مقبولیت دے دیتا ہے، شہرت دوام عطا کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو منور صاحب کو یہ مقام حاصل ہے الحمدللہ۔ بالکل بالکل، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا۔ سخی کر دیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت ہی انتہائی شکر گزار ہوں، جناب ڈاکٹر شہزاد احمد شہزاد صاحب کا، بھائی ابرار حسین صاحب کا، کہ آپ لوگوں نے آج کے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ایک نئے شاعر کے انتخاب کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ الدين والكرم